ہاں؟ سامنے کس کا وجود ہے؟ وجود ابا عبداللہ الحسین. یہ وجود جو انسان کے دل میں اس قدر محبت، یہ معجزہ پروردگار عالم ہے. یہاں کا موضوع نہیں، بس اشارہ کر رہا ہوں. حکومت الہی کو جب خدا نافذ کرے گا تو اس حکومت الہی کو نافذ کرنے کے لیے لشکر کون تیار کر رہا ہے؟ امام حسین. تبھی ہے جب رجعت ہوگی، امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، نفاذ حکومت ہوگا. پھر آپ کو پتہ ہے ہم عقید رجعت کے قائل ہیں. سب سے پہلا امام جو آئے گا وہ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. صلوات پڑھے مولا کی شان پر. ابا عبداللہ الحسین، حجت خدا کے بعد جو دوسرا حاکم آئے گا اس کا نام امام حسین ہے. کیونکہ دنیا امام مہدی کی منتظر بھی ہے، لیکن دنیا اس کا چہرہ بھی دیکھنا چاہتی ہے جس نے فرش عزا پہ لوگوں کو تیار کیا ہے، جس نے قلوب عالم کو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کیا ہے. تو میرے عزیز، فرش عزا کئی چیزیں ہمیں سکھاتا ہے. اب مولا حسین کے فرش پہ آئے ہو تو تھوڑا سا آئینہ کربلا میں خود کو فٹ کرو کہ میں کربلائی بھی بنا کہ نہیں. ایک تو کربلائی وہ ہے جو کربلا کے شہر سے ہو کے آتا ہے، وہ کربلائی. قم سے ہو کے آتے ہیں تو قمی، نجف سے ہو کے آتے ہیں تو نجفی. ایک وہ ہے جو وجود حسین سے مل کے آئے، وجود علی سے مل کے آئے، تو پھر وہ کہلاتے ہیں سلمان و منا اہل البیت. وہ پھر کربلائی، قمی اور نجفی نہیں، منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. اب وہ وجود اگر آپ نے بنانا ہے تو دیکھنا ہوگا کہاں کہاں امام حسین نے کس طرح سے جذب کیا اپنے اصحاب کو. کہ فرما شب عاشور کبھی امام حسین نے ایک تو اللہ سے شکوہ نہیں کیا. یونس شکوہ کر رہا ہے، نوح شکوہ کر رہے ہیں، ایوب شکوہ کر رہے ہیں، یعقوب شکوہ کر رہے ہیں، لیکن ایک تو آخری نبی نے کبھی شکوہ نہیں کیا خدا سے. لوگوں نے بولا بد دعا دو، کبھی رسول نے بد دعا نہیں دی. ایک تو یاد رکھنا کربلا 61 ہجری کا واقعہ نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء سے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا سارے نبیوں سے، اور کہا کہ جو اس عہد کو توڑے گا وہ عباد الظالمین سے بن جائے گا. ہر بندے سے خدا نے عہد لیا. حدیث کے جملے ہیں کہ رسول خدا سے بھی اللہ نے عہد لیا. پہلا عہد یہ کہ اے محمد اگر رسالت کا اعلان کرو گے تو تجھے پتھر مارے جائیں گے، تجھے مجنون کہا جائے گا، تجھے ساحر کہا جائے گا، تیرے سر پہ کچرا پھینکا جائے گا. فرماتے رسول خدا نے فرمایا خدایا مجھے منظور ہے. دوسرا فرمایا کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ حضرت رسول امیر المومنین سے بہت پیار کرتے تھے، حد سے زیادہ. کسی نے کہا نا یا رسول اللہ اپنے صحابیوں کا نام بتائیں، تو رسول خدا بتاتے گئے. آخر میں کہا کہ یا رسول اللہ علی کا نام نہیں لیا آپ نے، کہ علی آپ کے اصحاب میں سے نہیں؟ کہ نہیں، صحابی اور ہیں، علی محمد کی جان ہے. امیر المومنین کو اصحاب کے ردے میں نہیں لایا کرو، علی جان مصطفیٰ کا نام ہے. اور قرآن ہے انفسنا، میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنی جان کو لاتا ہوں تم اپنی جانوں کو لاؤ. تو جان کی جگہ پہ کس کو لایا؟ امیر المومنین کو لایا. اللہ جانتا ہے محمد علی سے بے انتہا پیار کرتے تھے. فرمایا رسول دوسرا امتحان یہ ہے کہ تمہارے داماد کو شہید کر دیا جائے گا، بڑی مصیبتیں اس کے اوپر آئیں گی، حق قصب کر دیا جائے گا، سر پہ تلوار لگائی جائے گی. کہتے رسول نے تھوڑا تأمل کیا، دیکھا کہ پروردگارہ اس مصیبت پر بھی صبر کروں گا. پھر فرمایا محمد مصطفیٰ تمہاری آل پر بھی بڑے مصائب آئیں گے، تمہاری بیٹی پہ یہ مصیبتیں آئیں گی. کہتے رسول سنتے رہے، لیکن جب اللہ نے کہا نا کربلا میں تیرے حسین کو ذبح کر دیا جائے گا، کہتے اس مصیبت کو سن کے رسول خدا گریہ کرنے لگے.
فرمایا خدایا تیرے دین کے لیے محمد اس پہ بھی کیا کرے گا؟ صبر کرے گا۔ کربلا 61 ہجری نہیں، اس پہ گریہ محمد نے عالم ذر میں کیا تھا، عالم ارواح میں کیا تھا۔ تبھی امیر المؤمنین جب صفین کے لیے جا رہے تھے، جب اس مقام سے گزرے تو امیر المؤمنین رکے، 2 رکعت نماز پڑھی اور گریہ کیا کہ مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ کہ ما بن نبی، کوئی نبی نہیں ہے جو یہاں سے گزرا ہو اس کے پاؤں پہ کوئی تکلیف نہ آئی ہو۔ اور تکلیف آنے کے بعد اس نے خدا سے سوال کیا، خدایا یہ کیسی سرزمین ہے، جب گزرتے ہیں تو وجود کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایک حزن ہمارے وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا آخری امت کے آخری نبی کے نواسے کا سر یہاں پہ قلم کر دیا جائے گا۔ پھر وہ اہل سنت کی روایات، جناب اسماء بنت امیس کی روایتیں کہ رسول کس طرح حسین کو سینے سے لگا کے روتے تھے، کس طرح جناب زہرا کی شکم مبارک امام حسین تھے۔ فرماتے بابا یہ بچہ بڑا عجیب ہے، جب سے میرے پیٹ میں ہے بابا میں روئے جاتی ہوں اور اندر سے آواز آتی امی انا عطشان، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں بے کفن ہوں۔ پھر وہاں رسول نے بلا کے بیٹی کو بٹھا کے بتایا کہ یہ تیرا حسین ہے جسے اس عالم میں کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس وقت بی بی پوچھتی ہیں کہ بابا جب اس غربت میں شہید کر دیا جائے گا کوئی ہوگا جو میرے حسین پہ گریہ کرے؟ آپ کا وجود دعائے رسول کے اثر کا نتیجہ ہے۔ فرماتے ہاں میری بیٹی خدا ایک قوم بنائے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں کربلا کی عورتوں پہ روئیں گی۔ کہ کسی صدی کا واقعہ نہیں ہے، ما قبل خلقت انبیاء نے اس واقعے پہ گریہ کیا ہے۔ جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو واقعاً کہتے ہیں یہ مصیبت صرف اہل زمین کے لیے نہیں، اہل السماوات کہ آسمانوں میں رہنے والے بھی ابا عبداللہ الحسین کی مصیبت پہ کیا کرتے ہیں؟ گریہ کرتے ہیں۔ یہ نظام الہی کا حصہ تھا۔ ظہور امام ہو ہی نہیں سکتا اگر انسان فرش عزا حسین کے ساتھ جڑا نہ ہو۔ یہ جوق در جوق فرش عزا نسلوں کو تیار کرتا ہے تاکہ کائنات میں الہی نظام کو نافذ کیا جائے۔ اب میں آ گیا اس فرش عزا پہ۔ کم سے کم جو انسان فرش عزا سے لے کر جاتا ہے، کم سے کم مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز کم ہے، کم سے کم مطلب یہ ہے کہ بے معرفت ترین انسان کو بھی جو چیز عطا کی جاتی ہے، عمومی ایک ہوتی ہے نا عام لوگوں کو، ایک ہوتا ہے خاص لوگوں کو، کم سے کم جو ہمیں فرش عزا سے ملتا ہے وہ یہ آنسو ہیں۔ یہ تو ہر کوئی لے کے جاتا ہے نا فرش عزا سے، لیکن یاد رکھو حسین صرف اور صرف رونے کے لیے نہیں بنے، حسین انسان کو انسان بنانے کے لیے بنائے گئے۔ کہ کوئی 70 سال سے فرش عزا پہ آئے پر اس کے وجود میں تبدیلی نہ آئے تو سوچے میں نے حسین سے کیا لیا؟ گریہ تو فطری تقاضا ہے نا، محبت ہے امام حسین سے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تولا ہے اہل بیت سے، آل رسول سے محبت ہے تو آنسو بہتا ہے۔ لیکن مولا ہمیں حقیقت تولا اور تبرہ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب تک تولی اور تبری تمہارے وجود میں ظہور پذیر نہ ہو، تولا ظہور کرے میرے وجود میں، تبرہ ظہور ہو میرے وجود میں، ظاہر ہو، لوگ دیکھیں کہ اس کے اندر تبرہ نظر آتا ہے، لوگ دیکھیں کہ اس کے اندر تولا نظر آتا ہے۔ ہم نے تبرہ کو گالی اور لعنت بنا دیا اور ہم نے تولا کو 4 نعرے اور شعر و شاعری بنا دی۔ یہ ظاہر تبرہ ہے، یہ ظاہر تولا ہے۔ اصل تبرہ کیا ہے؟ کہ انی حرب لمن حاربکم، مولا میری ہر اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے۔ اب سوال ہے آج کون سا یزید ہے جس سے آپ لڑو؟ میں کہہ رہا ہوں مولا میں ہر اس سے لڑتا ہوں، میری ہر اس شخص سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے۔ انی سلم لمن سالمکم، میں نے ہر اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا مولا جس سے آپ کی دوستی ہے۔ تو پھر ڈھونڈو تو صحیح نا کون ہے جو قابل دوستی حسین ہے۔
اور کون ہے جو دشمن ابا عبداللہ الحسین ہے؟ اگر دشمن تاریخ کا حصہ تھا تو میں کیسے جا کے اب یزید سے لڑوں؟ کہا نہیں، کچھ یزید النما. کل کا یزید کسے قتل کر رہا تھا؟ ابا عبداللہ الحسین کو، اولاد رسول کو زندانوں میں ڈال رہا تھا، بدن پہ چھریاں اور نیزے چلا رہا تھا، جو ملا پتھر بھی ملا ابا عبداللہ الحسین کو مار رہا تھا. آج کا یزید نما جب شیعوں کو قتل کرتا ہے، وہ ویڈیوز دیکھنے کے جگر انسان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے پارا چنار کے جوانوں کو کاٹا گیا، کس طرح سے شیعہ نوجوانوں کو گلے کاٹے گئے، کس طرح سے بسوں سے اتار اتار کر وجود پہ نشان ماتم دیکھ کر یا شناختی کارڈ سے نام پڑھ پڑھ کر مارا گیا. یہ کون ہے؟ تو سلسلہ یزیدیت رکا ہے یا چل رہا ہے؟ آج بھی چل رہا ہے. آج بھی لوگ ہیں جو کل علی برداشت نہیں ہو رہا تھا، آج علی والے برداشت نہیں ہو رہے. دو طرح کے شیعہ ہیں، ایک وہ جو محرم میں ماہ مبارک رمضان میں آہ و بکا کرتے ہیں کہ ہائے محرم آ گیا، حسین مارے گئے، ہائے شب 19 آ گئی، علی کے سر پہ ضربت لگی، علی مارے گئے. یہ ایک طبقہ جو روتا ہے، گریہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے اور صدا دیتا ہے کہ حسین مارے گئے، حسن مارے گئے، علی کے سر پہ ضربت لگی، علی مارے گئے. دوسرا شیعہ جو یہ بھی کہتا ہے کہ ہائے حسین مارے گئے، جو یہ کہتا ہے ہائے علی اکبر مارے گئے، جو یہ کہتا ہے ہائے علی کے سر پہ ضربت لگی، لیکن ساتھ میں ایک اور چیز بھی کہتا ہے. وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ حسین مارے گئے، وہ ساتھ میں یہ بھی بولتا ہے کہ حسین کیوں مارے گئے، علی کو کیوں مارا گیا. جب تک اس کیوں تک نہیں پہنچو گے، یہ گریہ تجھے وہ مقام عطا نہیں کرے گا جو حبیب ابن مظاہر کو ملا. ہم صرف روئیں اور یہ پتہ نہ ہو کہ امام حسین کو کس وجہ سے مارا گیا تھا. امیر المؤمنین جیسی شخصیت جو عالم بھی ہے، جو فاضل بھی ہے، جو زاہد بھی ہے، جو مسجد میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، جو یتیم پروری بھی کرے، جو غریب پروری بھی کرے، جو عدالت میں اتنا سخت ہے، جو غریبوں کو غریبوں کا مال بھی دے، لیکن اسے ہی مارا جا رہا ہے. کیوں مارا جا رہا ہے؟ علی کی فطرت کی وجہ سے، کیونکہ علی کی فطرت فطرت خدا کا نام ہے. وہ شیطان اس فطرت کو پسند نہیں کرتا. ہاں تم چاہے نام کسی کا بھی لو، اہل بیت کا نام بھی لو، شاید تجھے کوئی نہ مارے، لیکن جب تم اس فطرت الہی پر آؤ گے، جب تم اپنے اندر صفات حسین کو پیدا کرو گے، پھر تمہیں بھی اسی طرح مارا جائے گا جس طرح تمہارے اماموں کو شہید کر دیا گیا تھا. تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دنیا کے کونوں میں چن چن کے مارا جائے گا، کیونکہ تم کس کی فطرت پہ اور کس کے پیغام پہ چل رہے ہو؟ ابا عبداللہ الحسین کے پیغام پہ چل رہے ہو. آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے فلاں فلاں شخصیتوں کو بت بناؤ اور بس پوچھتے رہو، لیکن یہ نہ بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا تھا. آج صرف حضرت آدم کا قصہ پڑھو، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ آدم کو جنت سے نکالا کیوں گیا تھا، یہ بھی تو بتاؤ کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے کیوں تھے. قرآن بار بار انسان کو بیدار کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے قوم عاد کو کیوں تباہ کیا، میں نے قوم سمود کو کیوں تباہ کیا. ایسے ایسے شہر بنائے تھے لم یخلق مثلھا فی البلاد، جیسے شہر دنیا میں کسی نے نہیں بنائے تھے، لیکن دیکھو آج نہ ان کا نام ہے نہ نشان ہے. بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھنے والے، خدا کی خدائیت کو للکارنے والے، ابراہیم کو آتش نمرود میں پھینکنے والے، آج نام نمرود کا روشن ہے یا نام ابراہیم کا روشن ہے؟ تم کس فکر کے اندر زندگی گزار رہے ہو؟ تو دشمنی ہمیشہ عادات سے ہوتی ہے، رفتار سے ہوتی ہے. آج جب یزید پہ لعنت بھیجتے ہو، یہ لعنت اس کی کھال و گوشت پر نہیں ہے. یزید کو اس کے بدن نے یزید نہیں بنایا،
یزید کو یزید کی فکر نے یزید بنایا تھا۔